اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سورہ یوسف 3 آیات، آیت نمبر 15، 16 اور 17۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جب وہ چلے، یہاں سے وہی تذکرہ ہے جب انہوں نے اپنے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھروسہ دیا کہ ہم ایک جتھا ہیں، ہم ایک جماعت ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو کوئی نقصان پہنچے تو ہم تو پھر انا اذا لخاسرون، پھر تو ہم بڑے ہی خسران والے ہیں، وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، آپ انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ تو آج کی آیت کریمہ میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے فلما ذهبوا، پس جب وہ لے گئے بھی اسے، فلما ذهبوا به، پس جب وہ اسے لے گئے، وَأَجْمَعُوا، اور ان کا اتفاق ہو گیا، یعنی اجماع جسے ہم کہتے ہیں، ان کا اجماع ہو گیا، اتفاق ان کا ہو گیا، گویا کچھ جو ان کی اپنی تجاویز تھی، کچھ کہہ رہے تھے کہ ان کو قتل ہی کر دیں گے، کچھ لوگوں نے کہا کسی اور دور کسی سرزمین پہ چھوڑ آئیں گے، کسی نے کہا نہیں کنویں میں ڈال دیں گے، گویا آپس میں ان کا اختلاف تھا، بالآخر ان کا اتفاق اس بات پر ہو گیا ان یجعلوہ، کہ اسے ڈال دیں گے فی غیابۃ الجب، ایک اندھیرے کنویں میں، یعنی ایک ایسے کنویں میں جو گہرا ہو، جس میں روشنی نہ ہو، ایک اندھیرے کنویں میں، جس کے لیے اندھا کنواں بھی استعمال ہوتا ہے کہ ایک اندھے کنویں میں اس کو ہم گرا دیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کیا، یعنی ہم نے اشارہ کیا، چونکہ یہ ابھی کم سنی میں تھے تو ابھی ان پر جو وحی آتی ہے وہ 40 سال کے بعد آیا کرتی ہے، تو یہاں جو وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے گویا ایک اشارہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو، ان کے دل میں بات ڈال دی، کیا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، یوسف علیہ السلام کو ہم نے وحی کیا، اشارہ کیا، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، کہ آپ ضرور انہیں باخبر کر دیں گے، آپ انہیں متنبہ کر دیں گے، آپ انہیں بتا دیں گے، بِأَمْرِهِمْ هَذَا، یہ پورا قصہ، یہ پوری داستان آپ انہیں سنا دیں گے، وہ وقت آئے گا، بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں خبر نہیں ہوگی، انہیں شعور نہیں ہوگا یہ جو ہمیں بتانے والا ہے یہ کون ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک اشارہ واضح الفاظ میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب وہ لے گئے اس کے بعد اتفاق ہو گیا کہ کنویں میں ڈال دیں گے، پھر انہوں نے اسے کنویں میں ڈال دیا۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے یہاں کہ وہ کوشش کر رہے تھے بچنے کی، کبھی ایک طرف سے کسی کو پکڑنے کی، کبھی دوسری طرف سے، تو انہوں نے یوسف کے ہاتھ باندھ دیے، اسی کی قمیض نکال دی، اس قمیض سے ان کے ہاتھ باندھ دیے، پھر رسی باندھ کر اس ڈول میں ڈال کر آدھے اس کنویں تک اس کو اسی میں ڈالا، تو پھر رسی کاٹ دی، تو اس کے بعد وہ نیچے گر پڑے۔ تو یہاں جو ایک بات کہی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈال دیا کہ آپ انہیں اس واقعے سے باخبر کر دیں گے، انہیں خبر نہیں ہوگی، آپ کو پہچانتے نہیں ہوں گے، گویا پورا ایک قصہ اس کے اندر آ گیا۔ یہ بڑے انتہائی ہم یہ کہیں گے
سمندر کو کوزے میں بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ایک پوری داستان اس میں آ گئی ہے کہ ایک وقت آئے گا آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا، آپ یہاں سے نکلیں گے، آپ کو ہم تخت پر بٹھا دیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا تمہارے یہ بھائی تمہارے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے. یہ اس وقت آپ کو پہچانتے نہیں ہوں گے، پھر آپ ان کو بتا دیں گے کہ میں کون ہوں. جو آگے ہم پڑھیں گے کہ جب آپ نے وہ پردہ پھر ہٹا دیا اور بتا دیا کہ میں کون ہوں. تو یہاں جس وقت انہوں نے اسے نیچے گرا دیا تو آدھے تک تو ایسے گئے، پھر اس سے کسی کاٹ دی تو نیچے گر پڑے. تو نیچے پانی تھا، پانی پہ گرنے کی وجہ سے کوئی چوٹ انہیں نہیں آئی. اور کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ نہیں، حضرت جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور ایک چٹان پہ انہیں رکھا. جبریل امین نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا. 3 دن تک یہ اس کنویں میں رہے. اور ان کا جو بڑا بھائی تھا یہودا، تو وہ انہیں اس 3 دن تک کھانا بھی وہاں پہنچاتا رہا، باقی بھائیوں سے چھپ کر، یعنی چوری چھپے وہ کھانا بھی وہاں پر پہنچا دیتے تھے. فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا. یہاں ایک نقطہ ہے کہ اپنے جو خاص بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، انہیں پہلے ہی سے باخبر کیا جاتا ہے. اگر آپ پر کوئی مصیبت آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، تو آپ کو اس پریشانی سے ہم نکال دیں گے. مثلا یہاں ذکر آ گیا یوسف علیہ السلام کا کہ ابھی وہ انہیں کنویں میں ڈال رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ غم نہ کرو، ایک وقت آئے گا ہم آپ کی حفاظت کریں گے. گویا انہیں اطمینان دیا. جس طرح سے اصحاب کہف جب چلے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کا دل مضبوط کر دیا. اور اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا سورہ قصص میں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ ہم نے وحی کیا موسیٰ کی ماں کو. یعنی وہاں بھی وحی سے مراد وہی ہے کہ اشارہ ان ارضعیہ، کہ آپ اسے دودھ پلائیں. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر جب تمہیں خوف ہوگا اس کے بارے میں کہ کہیں ان کو پکڑ کر قتل نہ کر دیں، تو پھر کیا کرنا آپ، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اسے ڈال دو پھر دریا میں. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، مگر غم نہ کر، خوف نہ کھا، یعنی بغیر کسی خوف و خطر کے آپ ڈال دینا وہاں. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اسے لوٹا دیں گے آپ کی طرف. یعنی صندوق میں بند کرنے سے پہلے، صندوق کو دریا میں بہانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اس بات کو ڈال دیا کہ وقت آئے گا کہ یہ پھر آپ کے پاس واپس پہنچے گا، بغیر کسی غم کے، بغیر کسی خوف کے آپ اسے دریا میں بہا دو. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اتنا ہی نہیں کہ ہم اسے واپس آپ کے پاس لوٹا دیں گے، بلکہ ہم اسے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں، ہم اسے پیغمبر بنانے والے ہیں. ان کو بھی بھروسہ دیا گیا ہے. اسی طرح سے جب ہجرت کے موقع پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف، تو معروف راستے کو چھوڑ کر وہ جا رہے تھے غیر معروف راستے سے. جب وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچے جسے جحفہ کہا جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا یہ نام، جحفہ کے مقام پہ جب پہنچے، وہاں سے جو معروف راستہ جاتا ہے مکہ کی طرف، تو اس کو دیکھ کر پیارے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہیں مکہ یاد آ گیا. جب وہ معروف راستہ کوئی انسان دیکھتا ہے کہ یہاں سے ہم جایا کرتے ہیں مکہ کے لیے، تو اس راستے کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، سورہ قصص کی آیت ہے، آیت نمبر 85. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک وہ ذات جس نے آپ پر اس قرآن کو فرض کیا ہے، لرادک الی معاد، وہ آپ کو ضرور لوٹائے گی پھر معاد کی طرف، یعنی مکہ پھر تمہیں پہنچائے گی. وہ آپ غم نہ کرو، اس وقت آپ جا رہے ہو، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ آپ یقین رکھو کہ ہم پھر آپ کو وہاں جائیں گے، لیکن آپ فاتحانہ انداز میں جائیں گے، پوری شان کے ساتھ جائیں گے. آپ وہاں کے حاکم بنیں گے، وہاں کے سیاہ اور سفید کے آپ مالک ہو جائیں گے. آپ غم نہ کرو. ان رادو، گویا انہیں بھی بتا دیا پہلے ہی. تو یہاں بھی پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں اس بات کو بٹھا دیا اور کہا کہ غم نہ کرو، آپ آئیں گے واپس. نہ صرف یہ اسی طرح، بلکہ یہی وقت ہوگا کہ
یہ آپ کے سارے بھائی آپ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے۔ وَجَاءُوا، اب انہوں نے جب اسے کنویں میں ڈال دیا تو وہ واپس آ گئے۔ وَجَاءُوا، اور وہ آ گئے اباہم، اپنے ابا کے پاس، اپنے والد کے پاس وہ آ گئے عشاءً، عشاء کے وقت۔ کیوں آئے دیر سے؟ کہ اس کو اس میں ڈالنے کے بعد انہیں کھیلا کودا ہوگا اور سوچتے ہوں گے ذرا اندھیرے میں ہی جائیں گے، تو کافی دیر کے بعد عشاء کے وقت، یعنی دیر گئے وہ پہنچے گھر۔ عشاء اور عشاء یہ یاد رکھو، عین کے نیچے زیر ہوگی، عشاء کے وقت کہتے ہیں، جس طرح ہم نماز بھی پڑھتے ہیں عشاء، اگر عین پر زبر ہوگی عشاء تو وہ شام کے کھانے کو کہا جاتا ہے، ڈنر کو عربی میں۔ فرمایا عشاءً، عشاء کے وقت وہ آ گئے اپنے ابا کے سامنے، یبکون، روتے ہوئے۔ اب دیکھیے وہ روتے ہوئے آئے اپنے ابا کے سامنے۔ کس قسم کا وہ ناٹک ہم کہیں گے؟ مگرمچھ کے آنسو۔ یہ جو آنسو ہوتے ہیں یہ یقیناً دوسرے کے دل کو پگھلا دیتے ہیں۔ آپ آنسو بہائیں گے، جو بھی دیکھے گا، آپ کا محب ہوگا، آپ کا دوست ہوگا یا کوئی بھی ہوگا، وہ ضرور اس کے دل میں کچھ آپ کی محبت آ ہی جائے گی آپ کے آنسو کو دیکھ کر۔ لیکن جب یہی آنسو انسان اللہ کی یاد میں یا اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت میں بہائے گا تو یہ بہت زیادہ قیمتی بن جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے کہ یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں یا کہ دل سے بہائے جا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین کے ذریعے پیارے نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ہر چیز کا وزن کرتے ہیں، اعمال جتنے بھی ہیں اعمال کا وزن ہوگا، لیکن ہم آنسوؤں کا وزن نہیں کرتے۔ اس لیے فرمایا کہ آنسو جو اللہ کی محبت یا اللہ کے خوف سے بہا ہوا آنسو جو ہے، ایک قطرہ جو ہے وہ سمندروں کو بجھا دیتا ہے، آگ کے سمندروں کو، یعنی جہنم کی آگ کو بجھا دینے کے لیے ایک آنسو کا قطرہ بھی کافی ہے۔ اسی لیے رونے والی آنکھ اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگنی چاہیے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ ان کی آنکھوں سے آنسو آتے تھے تو وہ پورے چہرے پر مل دیتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ کا یہ جو آنسو پونچھنے کا طریقہ ہے کچھ اچھا نہیں، آپ عجیب طریقے سے آنسو پونچھتے ہیں، پورے چہرے کو آپ لگا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس آنکھ سے آنسو بہتا ہے، جس چہرے پر وہ بہے گا اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو میں پورے چہرے پر ان آنسو کو مل دیتا ہوں تاکہ میرا پورا چہرہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے، جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ تو اللہ کی یاد میں جو بہنے والے آنسو ہیں انتہائی قیمتی ہیں، ان کے لیے وزن نہیں ہوگا، بلکہ ایک آنسو کا قطرہ بھی وہ جہنم کی آگ جو ہوگی وہ سمندروں کے برابر ہوگی۔ تو اس آگ کو بجھانے کے لیے یہ آنسو کافی ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ بھائی ان کے وہ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے اپنے ابا کے سامنے آئے اور کیا کہا؟ قالو، کہا یا ابانا، اے ابا جان، انا ذہبنا نستبق، ہم گئے دوڑ کا مقابلہ کرنے کے لیے، ہم ریس کر رہے تھے، ہم دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے۔ وَتَرَكْنَا یوسف، اور یوسف کو ہم نے رکھا تھا، چھوڑ دیا تھا، عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس، ہمارا جو سامان تھا ہم نے ایک جگہ رکھا اور یوسف کو کہا کہ تم یہاں رہو۔ تو ہم دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو اسی اثنا میں افسوس فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اس کو بھیڑیا کھا گیا، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور آپ ہماری بات پر یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ وَمَا أَنْتَ، اور آپ نہیں ہیں، بِمُؤْمِن، مؤمن یعنی ماننے والے، لنا ہماری بات پر، یعنی جو دل کا چور جو تھا وہ بول پڑا، پہلے ہی خود ہی بتا دیا کہ آپ ہماری بات پہ یقین نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے بھی ہوں، اگر ہم سچے بھی ہوں گے لیکن آپ ہماری بات پہ یقین نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، قرآن مقدس کی ان آیات کو ٹھیک طرح سے سمجھنے، اپنے دلوں میں بٹھانے اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو سجانے اور سنوارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔